انزل کمرے میں آ کر رونے لگی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ شہریار اس کے ساتھ اس لہجے میں بات کر سکتا ہے۔ پورا دن وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ دوپہر کے ٹائم فرید اسے کھانے کا کہنے آیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ دوسری جانب شہریار بھی غصے سے بپھڑا پڑا تھا۔ گاؤں سے شہر تک کے سفر میں جو کچھ انزل نے شہریار سے کہا تھا اس کا اشتعال بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ جس طرح سے وہ گھر میں داخل ہوتی ہی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، شہریار تپ کر رہ گیا تھا۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا اس نے کہ سفر کے دوران اگر انزل نے بات نہ بھی کی تب بھی وہ رومانٹک سانگ سن کر پورے سفر کو طے کرے گا اور گھر کی سجاوٹ دیکھ کر انزل کا موڈ خود بخود سے بحال ہو جائے گا۔ وہ انزل کو ہر ممکن طریقے سے خوش رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جیسے انزل نے اس کا سفر برباد کیا تھا ویسے ہی گھر آ کر جس انداز کو اپنایا تھا، شہریار کا غصے سے دماغ کھولنے لگا تھا۔ سب سے پہلے اپنے کمرے میں جاتے ہی بینی بینی سی خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس کا کمرہ اس وقت گلاب کے پھولوں سے اور کینڈل کی روشنی سے دل کو چھو جانے کی حد تک دل فریب لگ رہا تھا، کسی حسین خواب کی طرح۔ لیکن اس کے ہمسفر کے رویے نے شہریار کے اندر تو گویا آگ ہی برقا دی تھی۔ سب سے پہلے تو شہریار نے اپنے کمرے کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ بیڈ پر بچھی چادر پر گلاب کے پھولوں سے ہارٹ بنا ہوا تھا۔ اس نے چادر اٹھا کر زمین پر پھینک دی کہ اس کی چھوٹی چھوٹی سی کینڈل شیشے کی پیالیوں میں رکھی گئی تھیں، جسے شہریار نے بے دردی سے پاؤں کی ٹھوکر مار کر کرچی کرچی کر دیا تھا۔ کمرے میں سجاوٹ میں لگائے گئے پھولوں کو اس نے ہاتھوں سے نوچ کر زمین پر پھینک دیا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو چکی تھی۔ اسے انزل پر اس قدر غصہ تھا، اگر وہ اس کے سامنے آ جاتی تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا کر گزرتا۔ دماغ کی تنابیں کھنچ گئی تھی کہ اب وہ بچپن کی اس کی جانے والی نادانیوں کو ہی دہراتی رہے گی۔ اس پر یہ جاتی رہے گی کہ اس نے کس وقت اس کے ساتھ کون سی زیادتی کی ہے۔ زندگی کو خوبصورت رنگوں سے بھرنے کے بجائے وہ ماضی کی تلخ یادوں کے حوالے کرنا چاہتی تھی۔ کیا احساس دلانا چاہتی تھی وہ اسے کہ وہ ایک کریکٹر لیس لڑکا تھا، بے حس تھا، جو اسے بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے یہ تو یاد تھا کہ بچپن میں وہ اسے کچھ دیر کے لیے بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور اسے یہ یاد نہیں تھا کہ ہاسٹل میں ہونے والے واقعے کے دوران اسی نے اس کی جان بچائی تھی، اس کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ شہریار بیڈ پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ لیا۔ اسے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ کافی دیر وہ اپنے غصے پر قابو پاتا رہا۔ بہت وقت لگا تھا اسے خود کو سنبھالنے میں، لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ سوچ چکا تھا کہ اب وہ انزل کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھے گا جیسا وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ اس لیے صبح وہ بھی بہت غصے سے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی انزل کو سیڑھیاں اترتے دیکھا تو زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجا دی۔ جان بوجھ کر اپنے سیکریٹری سے بھی اس قسم کی بات کرنے لگا، بہت کچھ انزل پر جتانا چاہ رہا تھا۔ لیکن جب انزل نے ہاسٹل کی بات کی تو شہریار کو اپنا غصہ نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ انزل روتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ دوپہر کو بھی فرید کو بھیجا تاکہ وہ انزل سے کھانے کا پوچھے، کیونکہ صبح بھی وہ ناشتہ کیے بغیر ہی اوپر چلی گئی تھی، اور دوپہر کے کھانے میں بھی اس نے انکار کر دیا تھا، اور یہ بات بھی کہاں شہریار کو چین لینے دے رہی تھی۔ رات کو ڈنر کے وقت بھی شہریار نے فرید کو اوپر بھیجا کہ جا کر انزل کو بلا کر لائے۔ فرید اس کا حکم بجا لاتے ہوئے اوپر چلا گیا تھا، لیکن جیسے ہی انزل کے دروازے پر دستک دی وہ چلا کر بولی تھی، کہہ جو دیا ہے مجھے کچھ نہیں کھانا، کیا تمہیں ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ فرید خبردار، جو دوبارہ میرا دروازہ بجایا تو۔ روتے روتے اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ فرید بیچارہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر شہریار بیٹھا تھا، کھانے پر انزل کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ نہیں آئی۔ فرید کو دیکھ کر شہریار نے انزل کے نہ آنے کی وجہ دریافت کی۔ فرید نے کہا کہ انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ دوبارہ اوپر جاؤ اور انزل سے کہو کہ میں اسے نیچے بلا رہا ہوں، اگر وہ 10 منٹ کے اندر نیچے کھانا کھانے نہیں آئی تو پھر میں اوپر آؤں گا۔ فرید وہیں سے اوپر کی جانب پلٹ گیا، اور جو پیغام شہریار نے اسے دیا تھا اس کے انزل کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ہی بول دیا کہ بی بی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ 10 منٹ کے اندر کھانا کھانے نہیں آئیں تو پھر وہ خود اوپر آئیں گے۔ فرید پیغام دے کر جا چکا تھا، اور شہریار کا پیغام سن کر انزل کے ہوش اڑے تھے۔ اگر وہ نیچے نہ جاتی یقیناً وہ اوپر آ کر اس کے ساتھ سختی سے ہی پیش آتا۔ 5 منٹ تو وہ یہی سوچتی رہی کہ نیچے جائے یا نہ جائے، لیکن جیسے جیسے گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھیں انزل کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگے۔ اسے بار بار یہ ڈر لگ رہا تھا کہ اگر وہ اوپر آ گیا تو اسے کیا کہے گا۔ 3 منٹ ہی اس کے پاس باقی بچے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور واش روم میں جا کر واش بیسن کا نل کھولا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنی آنکھوں پر اور منہ پر مارنے لگی،
اور پھر آئینے میں دیکھنے لگی کہ کہیں اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تو نہیں لگ رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شہریار یہ جانے کہ وہ کتنا روئی ہے۔ اپنے چہرے کو ٹاول سے صاف کیا اور اپنا حلیہ درست کر کے وہ نیچے چلی گئی۔ وہ سامنے ہی بیٹھا تھا۔ انزل اس بار اس کے برابر میں نہیں بیٹھی تھی بلکہ اس کے بالکل مقابل کرسی پر بیٹھی تھی۔ فرید وہیں پر کھڑا تھا۔ شہریار نے ایک تیکھی نظر فرید پر ڈالی، کہنے لگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اگر ہمیں کچھ چاہیے ہوگا تو تمہیں بلا لیں گے۔ یہ سنتے ہی فرید کچن میں چلا گیا۔ شہریار ابھی بھی غصے میں تھا۔ انزل نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ دل میں یہ خوف تھا کہ کہیں دوبارہ اس پر شروع ہی نہ ہو جائے۔ کیا مجھے یہ بار بار بتانا پڑے گا کہ تمہیں بیٹھنا کہاں ہے؟ ادھر آؤ اور میرے برابر میں آ کر بیٹھو۔ شہریار کا لہجہ سن کر وہ بنا کچھ کہے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ بس تھوڑی سی ہی بریانی اس نے اپنی پلیٹ میں ڈالی تھی۔ بھوک تو اس کو شدت سے لگ رہی تھی کہ صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، لیکن اس کے سامنے وہ کھانا کھانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ 2-4 چمچ اس نے بریانی کی بڑی مشکل سے پانی کے ساتھ ہی نکلے تھے۔ اس کے بعد اٹھ کر جانے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی شہریار اس کی پلیٹ میں مزید بریانی ڈال چکا تھا اور ساتھ میں کباب بھی رکھ دیا۔ دیکھو ادھر انزل، اور ٹھیک سے کھانا کھاؤ۔ مجھے ایسی بیویاں بہت بری لگتی ہیں جو بیچ میں کھانا چھوڑ کر اٹھ جائیں۔ وہی روبدار انداز جو انزل کو برا لگتا تھا۔ مجھے اور بھوک نہیں ہے، میں کھانا کھا چکی ہوں۔ انزل نے روکھا سا جواب دیا۔ مجھے بحث کرنے والی بیویاں بھی بہت بری لگتی ہیں، اس لیے خاموشی سے بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ اس بار شہریار کا لہجہ کچھ بلند ہوا تھا، اس لیے انزل خاموشی سے دوبارہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور پھر چپ چاپ کھانا کھانے لگے۔ بات شہریار نے ہی شروع کی تھی۔ انزل، میں سختی کرنے کا قائل نہیں ہوں، مجھے بہت برا لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ سخت لہجے میں بات کروں، لیکن کیا کروں، تم مجھے اس بات پر مجبور کر رہی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کی شروعات بہت اچھے انداز میں کریں۔ میں نے آپ سے مجبوری میں نکاح کیا تھا، میری اس رشتے میں دلی رضامندی شامل نہیں تھی۔ انزل نے فوراً جواب دیا تھا، پھر ٹپ ٹپ آنسو بہانے لگی۔ تایا سائی نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو مجھے حویلی سے بے دخل کر دیں گے۔ میرے پاس انہوں نے دوسرا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا، اس لیے مجبوراً مجھے آپ سے نکاح کرنا پڑا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ بنا لحاظ کے بول رہی تھی۔ تو پھر کیا چاہتی ہو تم؟ یہ بھی تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ہمارے خاندان میں طلاق دینے کا کوئی رواج نہیں ہے، اس لیے مرتے دم تک رہنا تو تم نے میرے ساتھ ہی ہے۔ تو کس طرح کی زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ اچھا ہے کہ آج ہی تم مجھ سے کلیئر بات کر لو۔ شہریار نے بھی بغیر لگی لپٹی کی بات کو آگے بڑھایا تھا۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے، اچھی جاب کرنی ہے، مجھے کسی کی بھی محتاجی نہیں چاہیے۔ میری طرف سے آپ کو دوسری شادی کی اجازت ہے، آپ جسے چاہیں شادی کر سکتے ہیں۔ انزل نے صاف گوئی سے کام لیا تھا۔ شہریار نے ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی تھی، پھر غصے سے اسے بولا، جس کی محبت دل میں بٹھائے تم مجھ سے یوں بات کر رہی ہو نا انزل، اگر اس کی حقیقت جان جاؤ تو نفرت کرو گی اس سے۔ شہریار کو اب بھی لگ رہا تھا کہ انزل کا رویہ اس کے ساتھ اس لیے برا ہے کیونکہ اس کے دل میں اب بھی کہیں نہ کہیں سادی موجود ہے، اور یہ بات شہریار چاہ کر بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے مرد ذات پر بھروسہ ہی نہیں ہے، نہ سادی پر اور نہ آپ پر، دونوں کے اثر روپ میں اچھی طرح سے دیکھ چکی ہوں۔ یہ کہہ کر انزل اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ شہریار اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شہریار نے آفس جانا شروع کر دیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انزل کو سمجھانا اور بینس کے آگے بین بجانا ایک برابر ہی ہے۔ فی الحال انزل کی یونیورسٹی کی چھٹیاں تھیں، اس لیے خود کو مصروف کرنے کے لیے انزل نے کچن کا رخ کیا تھا۔ اسے ایسا کچھ خاص پکانا تو نہیں آتا تھا، لیکن آج دل چاہا کہ وہ کچھ اپنے لیے خود سے بنائے۔ اسے موبائل سے ایک پاستے کی ریسپی نکالی اور پھر فریج میں سے سامان نکالنے لگی۔ اسی وقت فرید کچن میں آیا تو انزل نے کہا کہ آج تم نکلو یہاں سے، آج کا کھانا میں خود بناؤں گی۔ انزل کی بات سن کر فرید نے کہا کہ بی بی جی، آپ کو تو کچھ بھی بنانا نہیں آتا، آپ ایسا کریں کہ مجھے بتا دیں کہ آپ نے کیا کھانا ہے۔ فرید نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا، اس بات سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ کیا میں نکمی ہوں؟ نکلو یہاں سے باہر، آج میں خود سب کچھ بناؤں گی اور تمہیں بتاؤں گی کہ میں بہت اچھا بنا سکتی ہوں، انزل نے اپر پہنتے ہوئے کہا۔ فرید مسکراتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا۔ انزل تقریباً سارے اٹالین فوڈ ہی بنائے تھے کیونکہ جانتی تھی کہ شہریار دیسی کھانے زیادہ پسند کرتا ہے، اس طرح کی چیزیں وہ نہیں کھاتا تھا۔ اسے چائنیز اور اٹالین فوڈ سے سخت چیڑ تھی۔ شہریار کے آنے سے پہلے وہ کافی کچھ بنا چکی تھی اور سب کچھ اپنی پسند کا بنایا تھا۔ اس کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں گھس گئی۔ شہریار جب آفس سے گھر آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا، بھوک بھی بہت شدت سے لگی تھی۔ تب تک انزل بھی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ آج اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ جیسے بہت خوش ہو، آنکھوں میں بھی ایک الگ سی چمک تھی، بالوں سے لگ رہا تھا جیسے ابھی نہا کر آئی ہو۔ شہریار اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، لیکن جیسے اس نے باؤل کا ڈھکن کھول کر دیکھا تو پاستا پڑا ہوا، تو دوسرا باؤل دیکھا تو
سنگاپوری رائس تھے. 3-4 ڈشز دیکھی مگر ایسی تھی جو اسے بالکل پسند نہیں تھی. اس نے فرید کو پکارا تھا. انزل یہ دیکھ کر بہت خوش تھی کہ ٹیبل پر شہریار کی پسند کا کچھ بھی نہیں بنایا تھا. فرید فوراً سے کسی جن کی طرح حاضر ہوا تھا. جی صاحب کہیے، تم جانتے ہو نا مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، یہ کیا بنا لیا ہے تم نے؟ فرید نے بھی اسی وقت ٹیبل پر سجی چیزوں کی طرف نظر دوڑائی تھی. اسے لگا تھا کہ انزل شہریار کی پسند کا کچھ بنائے گی. صاحب جی، آپ کا کھانا میں نے نہیں بنایا بلکہ بی بی جی نے بنایا ہے. مجھے لگا کہ شاید آپ کی پسند کا بنائیں گی. بس اب کچھ دیر انتظار کریں، میں آپ کے لیے کچھ بنا کر لاتا ہوں. کھانا انزل نے بنایا. یہ سن کر شہریار کا موڈ یکدم ہی بدلا تھا. انزل کی طرف دیکھا تو وہ شرارت سے مسکرا رہی تھی، جیسے یہ سب جان بوجھ کر اسے تپانے کے لیے کیا ہو. وہ کہنے لگا کہ اگر کھانا انزل نے بنایا ہے تو رہنے دو، آج میں یہی کھاؤں گا. یہ سن کر انزل کا چمچ ہاتھ میں ہی رکا تھا. وہ تو شہریار کے غصے کو بہت انجوائے کر رہی تھی، لیکن حیرت اسے اس وقت ہوئی جب وہ اس کی بنائی ہوئی ڈشز کو اپنی پلیٹ میں ڈال کر مزے سے کھا رہا تھا. واو، انزل بہت مزے کا بنایا ہے سب کچھ. وہ شہریار کو تپانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ اس پاستے کو مزے سے کھا رہا تھا جیسے دیکھتے ہی وہ پوری حویلی کو سر پر اٹھا لیتا تھا کہ ڈائننگ ٹیبل پر اس کی ناپسند چیز بنی ہی کیوں ہے. کچھ پل انزل کو شہریار کی بات بڑی انوکھی سی لگی تھی. ویسا لڑکا نہیں تھا کہ وہ اپنی ناپسند چیز کو یوں مزے سے کھا سکے. کھانا کھاتے ہی وہ انزل کو لانگ ڈرائیو پر لے گیا تھا. کہنے لگا آج تم نے بہت مزے کا کھانا بنایا تھا میرے لیے، وہ بھی خود اپنے ہاتھوں سے. تھینکس انزل. شہریار کے چہرے پر بے تحاشا خوشی تھی. کچھ دیر تو انزل بھی اسے دیکھتی رہ گئی تھی. پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی. اسے تو لگا کہ وہ غصہ کرے گا، فرید کو ڈانٹے گا، 2-4 برتن تو یوں ہی توڑ دے گا جیسا بچپن میں کرتا تھا. لیکن وہ تو اس کی تعریف کر رہا تھا. اس کے چہرے پر غصے کی بجائے خوشی تھی. جانتی تھی آج کھانا کھاتے ہوئے میرا دل چاہا کہ تمہارے ہاتھوں کو چوم لوں، جن ہاتھوں سے تم نے میرے لیے پہلی بار اپنی پسند کا کھانا بنایا ہے. انزل کو اپنی طرف متوجہ پا کر شہریار نے اسے کہا تھا، اور انزل اسے دیکھتے ہی اپنی نظریں جھکا گئی تھی. کچھ جھیمپ سی گئی تھی. گاڑی آئس کریم پارلر کے باہر جا کر رکی تھی. ایک بہت زبردست ڈنر بنانے کے لیے میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ. مجھے پتہ ہے تمہیں آئس کریم بہت پسند ہے، چلاؤ آئس کریم کھاتے ہیں. حالانکہ انزل کو خوش نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ خوش تھی. پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ شہریار نے اس کی کھانے کی تعریف کی تھی. نہ صرف تعریف کی تھی بلکہ اپنی ناپسندیدہ چیز کو بڑی رغبت سے کھایا بھی تھا. اور آئس کریم ایسی چیز تھی جس کے انزل کبھی بھی انکار نہیں کر سکتی تھی. شہریار کو بھی نہیں. وہ اس کے ساتھ آئس کریم پارلر چلی گئی. شہریار کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ کون سی آئس کریم شوق سے کھاتی ہے، اس لیے اس کے لیے چاکلیٹ آئس کریم منگوائی. ابھی وہ دونوں آئس کریم کھانے میں مصروف تھے کہ جب سامنے کی ٹیبل پر ایک کپل آ کر بیٹھا تھا. بے ساختہ ان پر انزل کی نظر پڑی تو وہ آئس کریم کھانا بھول گئی تھی. سامنے ٹیبل پر سادی اور اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت سی لڑکی بیٹھی تھی. وہ دونوں بھی آئس کریم ہی آرڈر کر رہے تھے. اس لڑکی کے پہناوے سے لگ رہا تھا کہ کافی امیر اور ریچ فیملی سے تعلق رکھتی ہے. انزل کا تو جیسے دل ہی دم کر رہ گیا تھا. سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سعد ایسا بھی ہو سکتا ہے. وہ اس لڑکی سے ہنس کر باتیں کر رہا تھا. سعدی اس بات سے بے خبر تھا کہ انزل اسے دیکھ رہی ہے. شہریار کی نظر پہلے انزل پر پڑی، پھر سعدی پر، پھر انزل سے کہنے لگا کیا دیکھ رہی ہو؟ انزل تمہیں کیا لگتا ہے کہ سعدی بھی تمہارے غم میں سوگ منا رہا ہوگا، یا اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہوگا؟ اسے اس بات کی پرواہ تک نہیں ہے کہ تمہیں کس بدنامی کے گڑھے میں پھینک گیا تھا. میں تم پر احسان نہیں جتا رہا، لیکن تم میرے گھر کی عزت ہو، اس لیے مجھے ہر حال میں تمہیں عزت کی چادر دینی ہے. میں مر کر بھی تمہیں بدنام نہ ہونے دیتا. شہریار کی بات سن کر انزل نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر نظریں جھکا گئی. مجھے گھر جانا ہے شہریار. وہ نہیں چاہتی تھی کہ سعدی اسے دیکھے. یہ کہہ کر وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی. شہریار بھی کھڑا ہو گیا. مینیو کارڈ میں پیسے رکھے انزل شہریار کے ساتھ باہر نکل گئی. گاڑی کا سفر خاموشی سے ہی گزرا تھا. انزل گمسم بیٹھی تھی. دل میں کہیں ہلکی سی یہ امید تھی کہ شاید سعدی کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا ہو، لیکن آج اسے ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ کر وہ امید بھی ٹوٹ چکی تھی. دل میں کہیں ہلکی سی امید تھی کہ شاید سعدی کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا ہو، لیکن آج اسے ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ کر وہ امید بھی ٹوٹ چکی تھی. گھر آ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی. رات بے چینی سی گزری تھی. شہریار جیسا بھی تھا، لیکن اتنا وہ بھی جانتی تھی کہ اپنے خاندان کی عزت کی خاطر جان دینا جانتا ہے. یہ بات اس کی ٹھیک تھی. وہ کبھی بھی انزل کو بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا تھا. آج تو انزل کو بھی لگ رہا تھا کہ اس نے شاید جذبات میں آ کر ایسا فیصلہ کیا تھا. اگلے روز وہ ناشتے پر کچھ پشیمان سی تھی، کیونکہ آج تک اس نے شہریار کو تکلیف پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، جسے وہ اب تک بڑے تحمل سے برداشت کر رہا تھا. شہریار کو آج وہ خود ناشتہ سرو کروا رہی تھی. ناشتہ کرنے کے بعد شہریار آفس چلا گیا تو انزل کچن میں آ گئی. آج سوچ نے ایک نیا رخ کیا تھا. شہریار اتنا بھی برا نہیں لگ رہا تھا جتنا آج سے پہلے لگتا تھا، اس لیے آج وہ سب کچھ شہریار کی پسند کا بنا رہی تھی. فرید کو آج اس نے چھٹی دے دی تھی. وہ چاہتی تھی کہ آج وہ شہریار کو سرپرائز دے، اس لیے کھانا اس کی پسند کا بنا رہی تھی.
شام تک وہ کافی ڈشز بنا چکی تھی، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی، اچھے سے تیار ہو کر دوبارہ کچن میں آ گئی۔ یاد آیا کہ شامی کباب تو اس نے فرائی ہی نہیں کیے تھے۔ اس نے فرائی پین میں آئل ڈالا اور کباب فرائی کرنے لگی، ساتھ ساتھ شیلف پر سلاد بھی کاٹ رہی تھی کہ جب اسے محسوس ہوا کہ اس کی کمر پر کچھ جل رہا ہے۔ جیسے اس نے پلٹ کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے، اس کے دوپٹے کو آگ لگ چکی تھی۔ ریشمی دوپٹہ تھا اور ریشمی ہی جوڑا تھا جو انزل نے پہنا تھا۔ دوپٹے سے آگ قمیض تک پہنچ گئی۔ انزل نے دوپٹہ اتار کر پھینکا تو وہ اس کے پاؤں پر جا گرا، بری طرح سے اس کے پاؤں اس آگ سے متاثر ہو گئے تھے۔ جیسے وہ پیچھے ہٹنے لگے تو اس کی قمیض پر آگ لگی اور برق اٹھی تھی۔ وہ چیخنے اور چلانے لگی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آگ تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اس وقت انزل کی زبان تو بس شہریار کا ہی نام تھا، اسے پکار رہی تھی، چلا چلا کر پکار رہی تھی کہ مجھے بچا لو، لیکن آگ اس کی کمر کو جھلسانے لگی تھی۔ وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اس وقت گھر پر اس کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا کیونکہ فرید کو بھی وہ بھیج چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگ کو کیسے بجھائے۔ شہریار جب گھر پہنچا تو گاڑی کا ہارن دینے کے باوجود فرید گیٹ کھولنے نہیں آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہریار مزید ہارن دیتا، اسے انزل کی چیخنے چلانے کی آوازیں گھر کے اندر سے آنے لگی۔ شہریار کا ہی نام پکار رہی تھی۔ پہلا خیال اسے یہی تھا کہ شاید کوئی چور گھر کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ وہ بے حد پریشان ہوا تھا۔ اپنی گاڑی سے اترا اور فوراً سے دروازہ پلانگ کر وہ اندر چلا گیا۔ جتنا تیزی سے وہ بھاگ سکتا تھا بھاگتے ہوئے وہ لاؤنج تک چلا گیا تھا۔ جیسے اس نے لاؤنج کا دروازہ کھولا، سامنے انزل کو آگ کی لپیٹ میں دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اس نے فوراً سے اپنا کوٹ اتارا اور انزل کے اوپر دے دیا۔ صوفے پر بچھی سفید چادر اتار کر اس نے انزل پر لپیٹ دی تھی۔ آگ بجھ چکی تھی لیکن انزل بری طرح سے جل چکی تھی۔ شہریار شہریار کہتے وہ اس کی باہوں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ شہریار کو لگا کہ پاگل ہو جائے۔ انزل، ہوش میں آؤ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے انزل کو اپنی باہوں میں پڑھ لیا تھا۔ فوراً سے بھاگتے ہوئے اسے باہر لے گیا، اسے گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ جتنا تیزی سے گاڑی چلا سکتا تھا چلا رہا تھا۔ انزل تکلیف سے کراہ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کی مسافت اس نے 10 منٹ میں طے کی تھی۔ ہاسپٹل پہنچ کر اس نے ہارن پر ہارن دینے شروع کر دیے۔ ہاسپٹل کا عملہ باہر آیا تو شہریار تیزی سے باہر نکلا۔ انزل کو گاڑی سے باہر نکالا، اب اسے اسٹریچر پر لٹا کر ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا جا رہا تھا۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں بھی بے چینی سے مچل رہی تھی، رو رہی تھی، سسکیاں لے رہی تھی۔ ڈاکٹر جیسے اسے چیک اپ کے لیے اندر لے کر گئے، انزل کی چیخوں کی آوازوں نے شہریار کو تڑپا کے رکھ دیا۔ لیڈی ڈاکٹر جو باہر آئی تو کہنے لگی کہ آپ کی مسز کی کمر بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے اور پاؤں بھی جل چکے ہیں۔ اس وقت ہم ان کے بارے میں کچھ بھی پازیٹیو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کی کنڈیشن۔ اس کے بعد ڈاکٹر خاموش ہو گئی تھی۔ شہریار کو لگا کہ ذہنی توازن کھو بیٹھے گا۔ اس بات سے کیا مطلب ہے آپ کا ڈاکٹر؟ میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، سمجھی آپ؟ جتنے پیسے آپ کو علاج کے لیے چاہیے میں آپ کو اس سے زیادہ دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ مت کہیں کہ انزل کو کچھ۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسے یوں روتا دیکھ کر ڈاکٹر کہنے لگی کہ آپ اللہ سے دعا کریں، ہم ابھی اسے آپریشن تھیٹر لے کے جا رہے ہیں، اگلے 2 گھنٹے بہت کریٹیکل ہے کیونکہ انزل کا بی پی ڈاؤن ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ڈاکٹر چلی گئی۔ شہریار وہیں رکھی کرسی پر ڈہ گیا تھا۔ اسے لگا اس کے وجود سے جان ہی نکل گئی ہو۔ کچھ دیر بعد ہی انزل کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ شہریار کا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو۔ این اسی وقت موبائل پر مقدس بیگم کی کال آنے لگی۔ بمشکل ہی شہریار نے اپنے آنسو پونچھ کر فون اٹینڈ کیا تھا۔ شہریار بیٹا، میری انزل سے بات کروا دو۔ جب سے شہر آئی ہے ایک بار بھی اس نے فون نہیں کیا۔ مقدس بیگم کی آواز میں بے چینی سی تھی۔ اس وقت وہ سو رہی ہے، میں صبح بات کروا دوں گا۔ شہریار سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بہانہ کیا بنائے۔ ایسا کرو اسے جگا دو، پتہ نہیں آج کیوں میرا دل بے چین ہے۔ انزل کو جگا کر کہو کہ مجھے اپنی آواز سناتے۔ شہریار کے آنسو بہنے لگے تھے۔ ظاہر ہے وہ ماں تھی، بیٹی سے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن جس تکلیف سے انزل گزر رہی تھی، ماں کی ممتا کا بے چین ہونا فطری سی بات تھی۔ شہریار نے فون بند کر کے آف کر دیا۔ اس وقت وہ کسی سے بھی بات کرنے والی پوزیشن میں نہیں تھا۔ بار بار دل سے بس یہی دعا نکل رہی تھی کہ انزل کو کچھ نہ ہو۔ 1 گھنٹہ شہریار نے کسی صدی کی طرح سے گزارا تھا۔ دل کو ایک پل چین نہیں تھا۔ جب دل بے قرار کو کسی طور بھی چین نہیں آیا تو وہ واش روم میں گھس گیا، وضو کیا اور ہاسپٹل میں ہی نماز کی ادائیگی کے لیے جو جگہ محسوس کی گئی تھی وہاں چلا گیا۔ وہ نماز تو پڑھتا تھا لیکن کبھی کبھی پابندی سے کبھی نہیں پڑھی تھی، لیکن آج جو حادثہ اس کی زندگی میں پیش آیا تھا اسے رب یاد آنے لگا تھا۔ عشاء کی نماز ادا کی، نوافل پڑھے، لیکن جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنا ضبط وہ کھو بیٹھا تھا۔ رونے لگا، کہنے لگا، اے اللہ میری انزل کو زندگی بخش دے، بے شک سانسوں کی ڈور تیرے ہاتھ میں ہے، اسے زندگی بخش دے۔ میرے مالک، میں تیرا گناہ گار سا بندہ ہوں، مجھے مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، لیکن تو جانتا ہے وہ میرے لیے کیا ہے
کیا کچھ نہیں ہے، اور اب جب کہ وہ میری ہو چکی ہے تو یوں کیسے مجھ سے دور جا سکتی ہے؟ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تجھے تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، میری انزل مجھے لوٹا دے۔ تو نے خود کہا کہ تو اپنے بندوں پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جسے وہ اٹھا نہ سکیں، اور یہ میں نہیں سہ سکتا۔ وہ رو رہا تھا، گر گرا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ دوسری جانب مقدس بیگم کو چین نہیں آ رہا تھا۔ شام سے وہ انزل کی طرف سے بے چین ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اب بھی جہانگیر بلوچ کے لیے قہوہ بناتے ہوئے ان کا دھیان مسلسل انزل کی جانب تھا۔ بار بار انزل کے حوالے سے دل میں بے چینی سی بڑھ رہی تھی، اس لیے جب ان سے نہ رہا گیا تھا انہوں نے شہریار کو فون کر لیا، لیکن اس نے بھی انزل سے بات نہیں کروائی، اور اب شہریار کا فون آف تھا۔ دل تھا کہ ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کئی دفعہ شہریار کے نمبر پر فون کر چکی تھی لیکن فون آف تھا۔ دل ماہی بے آب کی طرح سے مچل رہا تھا کہ اڑ کر انزل کے پاس پہنچ جائے۔ بار بار انہیں یہ لگ رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے، انہیں پکار رہی ہے۔ کبھی انزل کی بچپن کی باتیں یاد آنے لگتی۔ امی بابا کہاں چلے گئے ہیں ہمیں چھوڑ کر؟ سکندر کے انتقال کے بعد وہ بہت روتی تھی۔ جہاں وہ گئے تھے انزل وہاں سے کوئی بھی واپس لوٹ کر نہیں آتا بیٹا۔ مقدس بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا تو وہ رونے لگی۔ تو میں چلی جاتی ہوں ان کے پاس، مجھے نہیں رہنا اپنے بابا کے بغیر۔ امی اللہ میاں سے کہیں نا کہ مجھے بھی اپنے پاس بلا لیں۔ یہ سنتے ہی مقدس بیگم کا سینے سے دل کھینچ کے رہ گیا تھا۔ مقدس بیگم اپنے ہی خیال میں گم تھی کہ قہوہ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ جہانگیر بلوچ کو موسمی نزلہ زکام تھا، ان کے لیے وہ قہوہ بنا رہی تھی لیکن انزل کے خیالات نے بے چین کر رکھا تھا۔ کمرے میں آ کر بھی جہانگیر بلوچ کو قہوہ دیتے ہوئے یہی کیا تھا کہ وہ انزل سے ملنے شہر جانا چاہتی ہے، کچھ دن اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، وہ اسے اجازت دے دے۔ مقدس بیگم تم اچھے سے جانتی ہو کہ یہ مشکل ہے میرے لیے۔ جب تک تم میرے پاس نہیں ہوتی مجھے تو سامنے پڑی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ بس یہی ایک وجہ تھی کہ مقدس بیگم چپ سی ہو گئی، لیکن دل انزل کی طرف سے بے چین ہی تھا۔ شہریار جب دوبارہ آپریشن تھیٹر کے پاس گیا اسے لیڈی ڈاکٹر نظر آ گئی، شاید شہریار کی ہی منتظر تھی۔ انہیں دیکھ کر شہریار کی جان نکلی، نہ جانے کون سی خبر اس کی منتظر تھی، زندگی کی یا موت کی۔ شہریار جب ان کے پاس پہنچا تو لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیوی اب خطرے سے تو باہر ہے، لیکن ابھی بے حد تکلیف میں بے ہوشی میں بھی اپنی والدہ کو پکار رہی ہے۔ ہم انہیں کچھ ہی دیر میں روم میں شفٹ کر دیں گے، لیکن ظاہر ہے چند دن تو ان کی تکلیف میں گزریں گے۔ ڈاکٹر نے یہ کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر میں انزل کو روم میں شفٹ کر دیا تھا۔ بے ہوشی میں وہ مقدس بیگم کو ہی پکار رہی تھی۔ شہریار اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، بازو اور چہرہ ہی صاف تھا، باقی وہ سفید پٹیوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ 3 دن تک انزل کو ٹھیک سے ہوش نہیں آیا تھا۔ جیسے وہ ذرا ہوش میں آتی تڑپنے لگتی، اسے دوبارہ سے نیند کی ڈوز لگا دی جاتی۔ شہریار نے دن رات ایک کر دیا تھا، ہر وقت انزل کے پاس ہی رہتا تھا۔ 3 دن بعد انزل کچھ ہوش میں آئی تھی۔ مقدس بیگم کا ہی نام منہ پر تھا، امی امی مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پینا ہے۔ وہ بے چین سی بول رہی تھی، آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ شہریار جس صوفے پر ٹیک لگائے ہی سو رہا تھا، انزل کی پکار پر اٹھ بیٹھا تھا۔ جلدی سے ایک گلاس میں پانی بڑھا، اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کے سر کو ذرا سا اونچا کیا اور اسے پانی پلانے لگا۔ 2-4 گھونٹ پی کر اس نے آنکھیں کھول کر شہریار کی طرف دیکھا تھا، پھر کمرے کو دیکھنے لگی۔ یہاں اس کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ شہریار نے اسے دوبارہ لٹا دیا۔ امی کہاں ہے شہریار؟ بہت دھیرے سے انزل نے پوچھا تھا۔ وہ گاؤں میں ہے۔ یہ سن کر انزل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بہت بڑی اذیت سے گزر رہی تھی اور اس کڑے وقت میں بھی اس کی ماں اس کے پاس نہیں تھی۔ شہریار نے اس کے بہتے آنسو صاف کیے تھے۔ بہت درد ہو رہا ہے؟ بڑی دل گرفتگی سے شہریار نے پوچھا تھا۔ ہاں بہت درد ہو رہا ہے کہ ایسے وقت میں بھی میری ماں میری نہیں ہے۔ یہ درد میری ہر تکلیف کو بڑھا دیتا ہے۔ انزل کے گلے گرے سی پڑی تھی۔ شہریار تو سمجھا تھا کہ شاید جلنے کی تکلیف سے وہ رو رہی ہے۔ انزل میں نے گاؤں میں کسی کو بھی اس حادثے کے بارے میں نہیں بتایا، ورنہ سب یہاں پہنچ جاتے، اور تم جانتی ہو نا امی بہت پریشان ہو جائیں، اگر تمہاری حالت دیکھ کر انہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا۔ وہ بہت دھیرے سے اسے سمجھا رہا تھا۔ شہری میں کچھ نہیں جانتی، بس امی کو میرے پاس بلا دو، مجھے ان کے پاس رہنا ہے۔ انزل کو اس وقت ماں کی شدت سے یاد آئی تھی۔ شہریار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر میں نرس آ گئی تھی، انزل کو انجیکشن اور دعائیں دے کر چلی گئی۔ انزل دوبارہ نیند میں جا چکی تھی۔ شہریار نے جہانگیر بلوچ کو
اب فون کر کے ساری بات بتائی۔ یہ سنتے ہی وہ بے حد پریشان ہوئے۔ شہریار پر بھی برہم ہونے لگے کہ اس نے کیسے انزل کے معاملے میں لاپرواہی برتی تھی اور انہیں پہلے کیوں نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ بابا، میں آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا، آپ بس امی کو لے کر آ جائیں، انزل بار بار انہیں پکار رہی ہے۔ یہ خبر جب مقدس بیگم کو پتہ چلی تو بے تحاشا رونے لگی۔ جنت بیگم بھی جانے کو تیار تھی۔ جہانگیر بلوچ جنت بیگم اور مقدس کو لے کر شہر کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ جب ہاسپٹل پہنچے تو مقدس بیگم بے چینی سے انزل کے کمرے تک گئی تھی۔ جیسے دروازہ کھولا، انزل کو پٹیوں میں بندھا دیکھ کر روتے ہوئے اس کے پاس آ گئی۔ انزل اس وقت جاگ رہی تھی۔ شہریار بھی کمرے میں ہی موجود تھا۔ انزل، میری جان، میری بچی، یہ سب کیسے ہو گیا؟ کس نے کیا تھا؟ تمہیں کچن میں جاؤ۔ مقدس بیگم روئی جا رہی تھی۔ رو تو انزل بھی رہی تھی، اپنی ماں کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ وہ بھی بار بار اسے چوم رہی تھی۔ بس 1 منٹ لگا تھا دل کی قدرت کو صاف ہوتے ہوئے۔ کافی دیر وہ ماں کے گلے لگی روتی رہی۔ اس کے بعد جنت بیگم بھی پوتی کے پاس آ گئی، اسے سینے سے لگا کر دعائیں دینے لگی۔ جہانگیر بلوچ بھی انزل کی حالت دیکھ کر دل گرفتگی سے ہوئے تھے۔ چند دن بعد ہی انزل کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ گھر آ کر وہ نیچے شہریار کے کمرے میں گئی، مگر اس کے پاس مقدس بیگم ہی رہی تھی۔ 15 دن انہوں نے ہی انزل کو سنبھالا تھا۔ جہانگیر بلوچ 2 دن بعد ہی جنت بیگم کے ساتھ واپس گاؤں چلے گئے تھے۔ ایک نرس روز آ کر انزل کی بینڈیج کرتی تھی۔ انزل کسی چھوٹے بچے کی طرح سے ماں کو اپنے پاس سے اٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ مقدس بیگم نے بھی اسے بہت سنبھالا۔ شہریار روز اس سے خیریت دریافت کرتا تھا۔ اس کے کھانے پینے کسی چیز میں اس نے کمی نہیں آنے دی تھی۔ مگر 15 دن بعد ہی جہانگیر بلوچ کا مقدس کو فون آنے لگا، اسے واپس بلا رہے تھے کیونکہ انزل اب پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ جب مقدس بیگم نے اپنے جانے کا ذکر انزل سے کیا تو وہ کہنے لگی کہ وہ بھی گاؤں جانا چاہتی ہے۔ امی، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، میں تمہیں ضرور لے جاتی چندا، لیکن تمہیں بار بار ہاسپٹل چیک اپ کے لیے بھی تو جانا پڑتا ہے، بار بار گاؤں سے شہر اتنا لمبا سفر کیسے کرو گی، وہ بھی اس حالت میں؟ بڑے پیار سے مقدس نے اسے سمجھایا تھا۔ انزل نے مقدس کی گود میں سر رکھ لیا۔ پہلی بار اپنی ماں اپنی سی لگ رہی تھی، اس لیے ان سے دور رہنا نہیں چاہتی تھی۔ پھر آپ بھی مت جائیں، میرے پاس ہی رہ لیں، انزل نے لاڈ سے کہا۔ مقدس بیگم اس کے سر کو پیار سے سہلانے لگی۔ تم جانتی تو ہو اپنے تایا سائیں کو، انہیں کسی کام کی عادت نہیں ہے، میرے بغیر تو انہیں ہاتھ میں پہننے والی گھڑی بھی سامنے رکھی نظر نہیں آتی، وہ بھی مجھے پکڑانی پڑتی ہے۔ مقدس بیگم نے اپنی مجبوری بتائی تھی۔ آپ نے انہیں سر پر چڑھا رکھا ہے امی، اب شہریار بھی تو ہے نا، اپنے سارے کام خود کرتے ہیں۔ روانی میں شاید وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ مقدس نے گور کر بیٹی کو دیکھا تھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ انزل، تم شہریار کے کام خود نہیں کرتی؟ مقدس بیگم کی بات پر وہ نظریں چرا گئی تھی۔ جانتی وہ عورت کی جیت کیا ہوتی ہے کہ اگر وہ ایک دن بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر جائے تو شوہر کو اپنا آپ ادھورا سا لگنے لگے، اسے لگے کہ بیوی کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایک ٹائی بھی نہیں باندھ سکتا۔ انزل خاموش سی سن رہی تھی۔ تم جب ٹھیک ہو جاؤ تو شہریار کے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرو، شوہر کو خوشی ہوتی ہے اور آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے۔ پہلی بار مقدس بیگم اسے پیار سے بہت کچھ سمجھا رہی تھی اور خلاف توقع وہ بھی چپ تھی۔ شام تک انزل بیگم جا چکی تھی۔ انزل ان کے جانے کے بعد اداسی ہو گئی تھی۔ اس کے زخم کافی بہتر ہو چکے تھے لیکن ابھی بھی بیڈ ریسٹ پر ہی تھی۔ باقی زخم تو کافی بڑھ چکے تھے لیکن کمر کا کچھ حصہ زیادہ متاثر ہو چکا تھا۔ جس دن مقدس گئی تھیں اسی رات اپنے کمرے میں شہریار کو دیکھ کر انزل کا دل دھڑکا تھا۔ پھر یاد آیا کہ یہ کمرہ تو اسی کا ہے۔ شہریار نے کمرے میں آتے ہی کمرہ لاک کیا تھا۔ شہریار، مجھے اپنے کمرے میں شفٹ کر دیں۔ انزل کی بات سن کر شہریار اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تم اپنے ہی کمرے میں ہو، میرا مطلب ہے کہ اوپر۔ اس سے آگے وہ بول نہیں پائی تھی۔ شہریار نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تمہیں اکیلا چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا، بہت بڑی چوٹ کھائی ہے، اس لیے یہیں رہو گی تم، ہر وقت میری نظروں کے سامنے۔ شہریار نے اسے میڈیسن کھلائی اور اسے لیٹنے میں مدد کی، پھر خود بھی اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ انزل کچھ نہیں بولی، نیند کی دوا کے زیر اثر سو چکی تھی۔ ہوش تو انزل کی اگلے روز اڑے تھے جب شام کو نرس اسے بینڈیج کرنے نہیں آئی تھی۔ شام سے رات ہو گئی تھی۔ انزل نے جب شہریار کو کمرے میں آتے دیکھا تو پوچھنے لگی کہ نرس آج کیوں نہیں آئی؟ ہاں، کال آئی تھی مجھے، اس کی کہہ رہی تھی کہ اسے خود کو بخار ہو گیا ہے، اس لیے چند روز نہیں آئے گی۔ اگر ایسی بات تھی تو آپ کو دوسری نرس کا انتظام کرنا چاہیے تھا۔ اب کون کرے گا بینڈیج؟ انزل نے برجستہ کہا۔ اس میں اتنی پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ بینڈیج تو میں بھی تمہیں کر سکتا ہوں۔ شہریار کی بات سن کر انزل کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔
اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ بینڈیج کا باکس اٹھا کر لے آیا تھا۔ آپ رہنے دیں مجھے، آپ سے نہیں کروانی، وہ دھیرے سے بولی۔ انزل کی بدحاسی دیکھ کر وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ انزل، میں کون ہوں تمہارا؟ شہریار کے سوال پر اس نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ پلیز شہری، مجھے آپ سے، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارے دکھ سکھ کا ساتھی، سمجھی؟ اس لیے مجھ سے خوف مت کھایا کرو۔ پتہ ہے انزل، میری جان ہی نکل گئی تھی جو میں نے تمہیں آگ کی لپیٹ میں دیکھا تھا۔ تم نے فرید کو چھٹی کیوں دی تھی؟ کیا کرنے گئی تھی کچن میں؟ ساتھ ساتھ وہ انزل سے بات کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنا کام بھی غیر محسوس طریقے سے سر انجام دے رہا تھا۔ کس کے لیے اتنا کچھ بنا رہی تھی؟ بتایا نہیں تم نے؟ اب وہ اس کی کمر کی جانب بیٹھ چکا تھا۔ انزل کا ذہن اس کی باتوں کی جانب ہی تھا۔ آپ کے لیے بنا رہی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کب میری دوپٹے میں آگ لگ گئی تھی اور کب میرے لیے یہ سب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ انزل، فرید سے کہہ دیتی، وہ بنا دیتا۔ باتوں کے دوران وہ اس کی کمر پر بینڈیج کر چکا تھا۔ فرید کو کہاں کچھ ڈھنگ سے بنانا آتا تھا؟ میں تو بس آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی کہ یہ کہہ کر وہ چپ سی ہو گئی تھی، شاید کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی، اس لیے فوراً سے زبان کو بریک لگی تھی۔ لیکن جب اپنے پیچھے گردن گھما کر دیکھا تو وہ بینڈیج کا باکس بند کر رہا تھا۔ انزل ایک دم پیچھے ہٹی تھی، بس اتنی سی بات تھی۔ انزل، اس کے لیے نرس کو زحمت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ شہریار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ شرم کے مارے انزل کا چہرہ سرخ ہوا تھا، فوراً اسے اپنا رخ بدل گئی تھی۔ شہریار کے لیے اس کا یہ روپ بھی انوکھا تھا۔ اس کی جان کے قریب جا کر بولا، میرے لیے اتنا سب کرنے کی بجائے بس ایک بار یہ کہہ دیتی کہ شہریار، میں تو اس سے سرپرائز ہو جاتا۔ شہریار کے مخمور لہجے نے انزل کی دھڑکنوں کو منتشر کیا تھا۔ جان اس وقت ہوا ہوئی تھی جب اس کے دونوں ہاتھ شہریار کے ہاتھوں میں تھے۔ تم میرے لیے اتنا کچھ بنا رہی تھی انزل تاکہ مجھے سرپرائز دے سکو، کیا سمجھوں اس کا مطلب؟ اپنی روانی میں کہی گئی بات پر اب وہ جی بڑھ کر دل میں پچھتا رہی تھی۔ کوئی بھی مطلب نہیں ان باتوں کا۔ آپ نے مجھے میری پسند کی آئس کریم کھلائی تھی، اس لیے میں نے سوچا انزل بات کو بدلنے کی کوشش کرنے لگی ہے۔ کیا سوچا تم نے؟ میں تو جو بھی تمہارے لیے کر رہا تھا تمہاری محبت میں کر رہا تھا، اور اگر تم جواباً میری پسند کا خیال رکھ رہی تھی تو اس کا مطلب تو ایک ہی نکلتا ہے انزل، وہ یہ کہ میری بیوی کو مجھ سے بس ذرا سی اتنی سی محبت ہو گئی ہے۔ شہریار اس کے ہاتھ دبا کر کہا، تھینکس انزل، مجھے تھوڑی سی محبت کرنے کے لیے۔ یہ کہہ کر شہریار نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے تھے۔ جب تک تم مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ ہاں، اس کے بعد کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ اپنا تکیہ درست کر کے لیٹ گیا تھا، لیکن اپنی باتوں سے انزل کی نیند ضرور اڑا گیا تھا۔ لیٹ تو انزل بھی گئی تھی لیکن سو نہیں سکی۔ البتہ شہریار سو چکا تھا۔ پہلی بار انزل اس کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ خوبصورت اور ہینڈسم تھا، اور اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا وہ اسے سمجھ رہی تھی۔ ہاسپٹل جس طرح سے اس نے انزل کا خیال رکھا تھا، نیم بے ہوشی میں بھی وہ اچھی طرح سے محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کرسی پر بیٹھا رہتا تھا، اس کی ایک ہائے پر اس سے پوچھتا تھا، انزل کیا ہو رہا ہے؟ بہت درد ہو رہا ہے۔ کئی بار انزل نے نیم وا آنکھوں سے اسے جائے نماز بچھائے روتے ہوئے دعا مانگتے دیکھا تھا۔ اپنی زخموں کے درد کا احساس اسے شہریار کے چہرہ صاف نظر آتا تھا۔ اسے یہ لگتا تھا کہ تکلیف صرف وہ نہیں سہ رہی، اس کے کراہنے کی آواز پر دل شہریار کا بھی تڑپ رہا ہے۔ دل کی دنیا تو ہاسپٹل میں ہی شہریار کی توجہ اور محبت نے بدل دی تھی۔ بچپن کی باتیں اب اسے شہریار کی حماقت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اب وہ ویسا نہیں تھا، بہت کیئرنگ تھا۔ جب بھی جلن کی شدت سے وہ روتی تھی تو شہریار پورا ہاسپٹل سر پر اٹھا لیتا تھا کہ انزل کو پین کلر لگانے میں تاخیر کیوں کی ہے۔ آپ کو احساس بھی ہے سسٹر کہ میری بیوی کس تکلیف سے گزر رہی ہے، کتنی جلن ہو رہی ہے، اور آپ لوگ وقت پر انجیکشن لگانے کے بجائے گپے ہانک رہی ہیں۔ انزل کے معاملے میں وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کر رہا تھا۔ شہریار، مجھے پانی پینا ہے۔ جب بھی وہ پانی مانگتی تھی، وہ گہری نیند میں بھی ہوتا تو فوراً سے اٹھ جاتا، اسے سہارا دے کر اٹھاتا، پانی پلاتا۔ اب بھی لیٹے ہوئے انزل کو شرارت سی سوجی تھی۔ اپنی آنکھیں بند کیں اور بولی، شہریار مجھے پانی پینا ہے۔ حالانکہ اس نے دھیرے سے کہا تھا، لیکن وہ چونک کر اٹھا تھا، جیسے سوئے ہوئے بھی اس کا ذہن جاگ رہا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ انزل کی جانب آ گیا، اس کے پاس بیٹھ گیا، اسے گلاس میں پانی بھرا، اسے سہارا دے کر اٹھانے لگا۔ اس وقت اس کی آنکھیں نیند سے چور تھیں، لیکن وہ انزل کو پانی پلا رہا تھا۔ وہ شخص جسے آج تک خود اٹھ کر پانی تک نہیں پیا تھا، جو وہ انزل کی خاطر خود کو بدل چکا تھا، تو پھر انزل کیوں نہ بدلتی؟ عورت تو ویسے بھی محبت کے خمیر سے گوندھ کر بنی ہے، موم کی طرح کا دل سینے میں رکھتی ہے، محبت کی آنچ ملنے پر فوراً سے پگھل جاتی ہے۔
پانی پینے کے بعد وہ لیٹ گئی۔ شہریار بھی اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ نیند تو شہریار کی تب بری تھی جب اپنے بازو پر بوجھ سا محسوس ہوا تھا۔ اس نے نیند میں ہی آنکھیں کھول کر دیکھا تو 14 طبق پورے آب و تاب سے روشن ہوئے تھے۔ انزل اس کے بازو پر سر رکھے اس کے بے حد قریب لیٹی تھی۔ کچھ پل تو شہریار کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خواب میں ہے یا حقیقت میں۔ ابھی تک وہ کسی حقیقت میں تھا یا کسی خوبصورت خواب میں۔ اس پر انزل کا اظہار دل کے اندر تو ایسا زور اٹھا تھا کہ شہریار کے ہوش ہی اڑا گیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ ابھی بھی یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرانے لگی۔ بس کہہ دیا جو کہنا تھا۔ شہریار پر تو شادی مرگ سی کیفیت تھی، لگتا تھا سارا جہاں تسخیر کر چکا ہو۔ انزل تم سچ کہہ رہی ہو؟ شہریار کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ انزل نے وہ اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا تھا، دل کی تیز دھڑکنوں کو سننے لگی تھی جو شاید انزل ہی کہہ رہی تھی۔ کیا کروں شہریار؟ کیا اعتبار کر لوں آپ پر؟ دھوکہ تو نہیں دیں گے مجھے؟ اندر پھر سے خوف سا اٹھا تھا۔ شادی کی بے وفائی، وعدہ خلافی یاد آئی تھی۔ میں شوہر ہوں تمہارا انزل، دھوکے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سوچ لیں شیری، میں اتنے مضبوط اعصاب کی مالک نہیں ہوں۔ اگر اس بار ٹوٹ گئی تو شاید مر جاؤں گی۔ انزل کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اور شہریار کی گرفت اس پر مضبوط ہوئی تھی۔